امام محمد بن اسماعیل بخاری کی یادداشت کا عالم یہ تھا کہ زمانہ انہیں پیمبر فی الحدیث کہتا تھا۔ 1,23,000 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازبر تھی انہیں۔ ایک دفعہ انہیں دمشق میں بلایا گیا اور کہا کہ 100 احادیث ان کو سنائی جائیں گی اور پوچھیں گے کہ کون سی درست ہے کون سی نہیں۔ آپ میں سے جو اکیڈمک کے لوگ ہیں، جو آئی کیو کے کانسیپٹ کو جانتے ہیں، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سخت امتحان تھا جو امام بخاری نے دینا تھا۔ آپ ذرا کریکولم کا حجم دیکھیں اور اوپر سے حدیث کے اندر ایک پورا سلسلہ روایت ہوتا ہے کہ یہ مبارک قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹرانسمٹ کیسے ہوا۔ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ حدیث کس نے سنی، وہ کون تھا، اس نے پھر کس کو بتائی، وہ کون تھا، اس نے کس کو بتائی، وہ کون تھا۔ ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے۔ پھر یہ جو راوی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ، ان کے رشتے ناطے بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک ایک شخص کو 10 حدیثیں دی گئیں کہ امام سے پوچھنا ہے کہ کس کی درست ہے، کس کی ناقص ہے، کس کی غلط ہے۔ تو جامعہ دمشق میں جب امام تشریف لائے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امام یہ ایک حدیث ہے، اس کی یہ روایت ہے کہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، اور پھر اسی طرح آخر تک۔ امام آپ اس حدیث کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا نہیں، اگلی پڑھو۔ اس نے کہا آپ پہلے اس کا جواب تو دے دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، تم اگلی پڑھو، آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ امام نے اسے کہا اگلی حدیث پڑھو، اس نے اسی طرح اگلی حدیث پڑھی۔ آپ نے کہا اس سے اگلی پڑھو، وہ پھر پڑھتا گیا۔ پھر امام بخاری اگلے شخص کے پاس چلے گئے، جواب نہیں دیا اس کو، اگلے شخص کے پاس چلے گئے کہ بھئی تم پڑھو۔ اس نے پہلی حدیث پڑھی، دوسری پڑھی، ساری حدیثیں اس نے پڑھ دیں جو اس کے ذمہ تھی۔ اسی طرح امام لوگوں کے پاس جاتے رہے یہاں تک کہ 100 حدیث مکمل ہو گئی۔ پھر امام پلٹ کے واپس آئے ہیں اس پہلے شخص کے پاس اور اسے کہا کہ جو تم نے پہلی حدیث پڑھی اس کے فلاں راوی کے باپ کا نام وہ نہیں، یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، حدیث کا سٹیٹس یہ ہے۔ اس طرح پھر دوسری حدیث، پھر تیسری حدیث، حتیٰ کہ 100 احادیث کے جواب دیے، اور جس انداز سے دیے لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ امام یہ کیسی طاقتور یادداشت ہے، یہ کیسے عطا ہوئی ہے، what a powerful memory. He was the top most intellectual of that time. انہوں نے اس اتنے بڑے سیکرٹ کو ایک جملے میں سمو دیا، کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا غور سے سنیے گا، انہوں نے پوچھا اس میموری کا راز کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا کرم تو ہے ہی نا، آپ نے اس سیکرٹ کو ایک جملے میں سمو دیا۔ آپ نے کہا یار میں نظر کرتا رہتا ہوں، مسٹری سالوڈ، بٹ جسٹ لک ایٹ دا میموری پاور۔ کتنا بڑا کریکولم ہے۔ اب جو آپ میں سے لوگ آئی کیو کو سمجھتے ہیں، بتائیں ہاں بھلا امام بخاری کا آئی کیو کتنا ہوگا؟ 8 لاکھ سے زیادہ احادیث امام بخاری کے پاس تھیں۔ جو ریسرچ میتھڈولوجی اپلائی کی ہے اور جتنے اسٹرانگ پیرامیٹرز آپ نے لاگو کیے ہیں نا، ان میں سے چند ہزار احادیث ہیں جو آپ کے پیرامیٹرز پہ پوری اتری ہیں۔ آپ جو ان کی کتاب پڑھتے ہیں ان میں چند ہزار احادیث ہیں، 8 لاکھ سے زیادہ احادیث تھیں ان کے پاس۔ انہوں نے پوری زندگی دیا اس کام کو۔ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں نظر کرتا رہتا ہوں، پوری زندگی دیا انہوں نے اس کام کو۔ آج کے لوگ اٹھتے ہیں، کئی منکر حدیث بنے ہوئے ہیں، کئی کس طرح کے پیرامیٹرز لگاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ آپ سے کتنے ذہین تھے۔ انہوں نے زندگیاں دی ہیں اس کام کو۔ میں کلیکشن آف حدیث کے اوپر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امام بخاری کا واقعہ سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خبر پہنچی، پتہ لگا کہ ایک حدیث ہے، یہاں سے اتنے کوس دور فاصلے پہ ایک شخص محترم ہے، ان کے پاس حدیث ہے۔ امام بخاری گئے بڑا لمبا سفر کر کے، وہاں پہ جا کے پتہ کیا جی وہ شخص کہاں پہ ہے، پتہ لگا جی وہ فلاں شخص ہے۔ اس کے پاس گئے، جا کے دیکھا تو وہ بندہ جو تھا نا، وہ گھوڑا اس کا بدک کے بھاگا ہوا تھا غالباً، تو وہ گھوڑے کو نا پکڑ رہا تھا۔ تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہیں وہ، اگر آپ نے قربانی کے قریب کوئی جانور دیکھے ہیں تو ہم انہیں چارہ کا لالچ دیتے ہیں، چارہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو انہیں بلاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے نا یوں کر کے جھولی اٹھائی ہوئی تھی اور گھوڑے کو بلا رہا تھا، وہ ایک خاص سٹائل میں جیسے ہم بکروں کو بلاتے ہیں۔ تو اس نے گھوڑے کو بلایا تو اس نے یوں کر کے نا پکڑا ہوا تھا، اس میں کوئی چیز ہوگی ظاہری بات ہے۔ تو وہ جب گھوڑا پاس آیا جھولی میں منہ ڈالنے کے لیے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، اس بندے نے یوں کر کے جھولی چھوڑی اور گھوڑا پکڑ لیا۔ اب اس جھولی میں سے کچھ نہیں نکلا، یعنی وہ خالی تھی جھولی۔ امام بخاری واپس آ گئے، انہوں نے اس سے حدیث نہیں لی۔ وہ جو ساتھ تھے نا شاگرد، انہوں نے کہا استاد حدیث، انہوں نے کہا اس سے نہیں لینی۔ اس نے گھوڑے کو ڈوچ کروائی ہے،
اس نے گھوڑے کو ڈوچ کروا دیا، اس لیے میں اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ یہ والی حدیث مجھے چاہے اس سے ٹرپل فاصلہ طے کرنا پڑے، کہیں اور جانا پڑے، کسی اور کے پاس ہے میں پتہ کروں گا، اس سے لوں گا، اس سے میں نے یہ حدیث نہیں لینی۔ کتنے بڑے پیرامیٹرز تھے۔